इन चीजों पर आप गौर करो। हाँ जी, 5 जानवर हैं, अगर 2 को शामिल कर लिया जाए। पहला ऊंट मुजक्कर मुअन्नस, इसकी कुर्बानी। नंबर 2 भैंस मुजक्कर मुअन्नस। नंबर 3 गाय मुजक्कर मुअन्नस। नंबर 4 ये बकरी, बकरा मुजक्कर मुअन्नस। भेड़ मुजक्कर मुअन्नस। दुम्बा मुजक्कर मुअन्नस। बाज ने भेड़ और दुम्बे को एक भी कहा। अगर एक बनाओगे तो 5 है, अगर अलग अलग करोगे तो 6 है। अच्छा, इनमें फिर फितने हैं। एक फितना ये भी है, हमारे कुर्ब जवार में बड़ा फितना है, वो सारे जानवरों की कुर्बानी करते हैं मगर भैंसे के नहीं करते। और अगर पूछा जाए तो हदीस शरीफ च आया कोई नहीं, हदीस शरीफ में तो भैंस का जिक्र भी नहीं है। उसका दूध पीते हो वो हलाल है, और जिसको तमाम उम्मत मुस्लिमा के उलमा मुत्तफ़क़ुन अलैह कहते हैं कि ये हलाल है, भैंसा मुजक्कर कट्टा, तो उसको कहते फिरते जी ये तो यूं है, ये तो यूं है। ये होती है कम इल्मी। अल्लाह उनको हिदायत दे। एक और मुसीबत भी है, एक और फितना बड़ा पुराना है जी, वो बकरी की कुर्बानी नहीं करता। वो जाएंगे तो बकरा चेक करेंगे, और भाई बकरी की कुर्बानी क्यों नहीं करते कि इसने कुरान मजीद खा लिया था। ये बीमारियां भी है भाई। अगर खा लिया तो फिर तुम्हारे पास क्या है, बकरी तो खा गई। तो ये मुस्तकिल तौर पर इस किस्म की धोखाधड़ी चल रही है, इनसे भी बचना है। शरीयत सबके लिए है। अच्छा, फिर इस पर आप गौर करेंगे, कुर्बानी हो गई, जानवर आप ले आए। मैंने पहले अर्ज किया बेहतर ये है छोटा जानवर, अगर हालात अच्छे, और अगर बड़ा है तो उसमें 7 की गुंजाइश है। फिर ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर बड़ा जानवर है और उसके 7 हिस्से हैं और 2 भाई कहते हैं हम सारे ही खुद रख लेते हैं, इसकी भी इजाजत है। 3 है, 4 है, और 1-2 हिस्से रह गए, उसकी वो पेमेंट दे देते हैं, और फिर कहते हैं ये हिस्सा भी हमारा हो गया, और वो अपनी मर्जी से तकसीम करते हैं। इसकी भी बिल्कुल इजाजत मौजूद है। अब इसमें जो अहम मसला है वो ये है कि ज़बीहा का, जरा गौर से सुन लीजिए। इसमें से फिर एक सवाल है, आप गौर से ये भी सुन लीजिए कि जो हलाल जानवर है उसमें 7 चीजें ऐसी हैं जो खाना हराम है। हलाल जानवर कुर्बानी का या आगे पीछे जो भी हलाल जानवर है उसका 7 चीजें जो है खाना हराम है। सबसे पहली चीज ये है जी, बहता हुआ खून, ये खाया नहीं जा सकता, पिया नहीं जा सकता। नंबर 2, मुजक्कर की पेशाबगाह। नंबर 3, मुअन्नस की पेशाबगाह। मैंने कहा ये हराम है। और इसी तरह नंबर 4 एक पित्ता है। नंबर 5 मसाना। नंबर 6 इन्होंने लिखा है जी गदूद। और नंबर 7 कह रहा हूं, इसको जरा हौसले से सुनना, कपूरे। ये मकरूह तहरीमी है, हराम है। ये जो नुस्खे बनाए फिरते हैं या कीमे की तरह जनाब यार लाहौर और दूसरे इलाकों में बाकायदा शाम को जो है ना फरोख्त होते हैं, ये गलत है और ये नाजायज़ है। मैंने वजाहत कर दी है। मुजक्कर के पेशाबगाह भी, अगर कल कला कोई बकरे का जकर जो है फरोख्त करना शुरू कर दे वो भी गलत है। अब यहां एक बात और है, और वो बड़ी मजेदार है कि अब इनकी जो ज़बिया है, ये ज़िबा कौन करेगा? जानवर है, बड़ा जानवर है, ज़िबा कौन करेगा? हमारे यहाँ आम तौर पर कह दिया जाता है, ये मुसलमान कसाईयों की बात नहीं कर रहा मैं, जहां मुसलमानों की तादाद कम है और वैसे है, वो कहते हैं जी जो ईसाई है, जो खासकर जो है यहूद व नसारा है या अहले किताब है, इनकी ज़बिया जायज़ है। पहले एक हवाला देख लीजिए कुरान मजीद से, फिर बात करते हैं जी। ये जी पारा नंबर 6 है
سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 51 ہے، صفحہ نمبر 146، یہ دیکھ لیجیے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ ترجمہ جو لکھا ہوا ہے وہی دیکھ لو۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر کہیں ضرورت پیش آئے، اب چونکہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں تغیر و تبدل ہے، اس لیے ان کی ذبیحہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر کہیں ایسی ضرورت پیش آ جائے تو پھر اس کا حل یہ ہے جو اس موضوع سے متعلق اہل علم ہے ان کے پاس جایا جائے، ساری صورتحال پیش کی جائے، اگر وہ اجازت دیں تو تب ان سے ذبح کرایا جائے۔ عام حالات میں ذبح کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک فرقہ اور ہے جس کو ہم قادیانی کہتے ہیں۔ قادیانی عام کافر نہیں ہے، یہ مرتد ہے۔ مرتد کسے کہتے ہیں جی؟ ایک چکر ہے، چکر یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو دوسرے سادہ لو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان کہلاتے ہیں نہیں لیکن مسلمان کہلاتے ہیں۔ قرآن کو مانتے نہیں، کہتے ہیں مانتے ہیں۔ حضور کو آخری نبی مانتے نہیں، مانتے تو اپنے کو ہیں لیکن دوسروں کو بتاتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ جو حق کو باطل کو، جو سچ اور جھوٹ کو مکس اپ کر دیتے ہیں، پتہ نہ چلے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اس کو عام سادہ لفظوں میں مرتد کہتے ہیں۔ یہ کسی طور بھی قربانی میں حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ شراب فروش، سود والا، منشیات فروش، گندے غلط کام، حرام کام، ان کو بھی حصے میں شامل نہیں کرنا۔ اور قادیانی اگر حصے میں شامل ہو گیا تو سب کی قربانی برباد، سب کی۔ اب ایک فارمولہ سنیے جو آپ کو نہیں بتایا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں جس کا نام ہے علامہ علی شیر حیدری، شہید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے ایک فارمولہ بتایا ہے کہ آپ جب بھی مفتیان اعظام سے کوئی سوال کریں تو بریکٹ میں جہاں آپ لکھیں قادیانی، وہ کاٹ کے وہاں لکھ دو شیعہ رافضی۔ جو فتویٰ قادیانیوں کے بارے میں ہوگا وہی فتویٰ رافضیوں کے بارے میں ہوگا۔ ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، شہید اسلام حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید، یہ ان کے پیر تھے، وہ چاروں سلسلے کے خلیفہ تھے۔ یہ جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ ان کے پیر تھے، ہمارے استادوں میں شامل ہیں۔ ان کا نام ہے مولانا محمد یوسف لدھیانوی، شہید۔ یہ روزنامہ جنگ کراچی میں بڑا ایک طویل عرصہ تک سوالوں کے جوابات دیتے رہے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ اب یہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس پر بحث نہیں کرتا میں۔ سوال ہے ان کا، میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ شیعہ مسلمان ہیں یا کافر؟ غور سے سن لیجیے، یہ آپ کو مسئلہ نہیں بتایا جائے گا، اور نہ انہیں پتہ ہے اکثر مولویوں کو، اور نہ ہی وہ جرت کریں گے۔ نمبر 2، سوال کا حصہ نمبر 2 یوں کہہ لیجیے، شیعہ کی نماز جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والے کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ یہ بڑی ضرورت کا سوال ہے۔ نمبر 3، یعنی سوال نمبر 3 یا حصہ نمبر 3، کیا شیعہ کے گھر کی پکی ہوئی چیزیں کھانا جائز ہے؟ نمبر 4، کیا شیعہ کا ذبیحہ جائز ہے؟ اب انہی کے جواب سن لیجئے، میری ضرورت نہیں ہے۔ اثنا عشری شیعہ، یہ 12 امامی بھی کہتے ہیں، جو ہمارے ہاں بر صغیر میں شیعہ پائے جاتے ہیں، یہ شیعہ اثنا عشری ہے۔
تعریف قرآن کے قائل ہیں، 3-4 کے سوا باقی تمام صحابہ کرام کو کافر و مرتد سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ ان کے بقول۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد 11 بزرگوں کو معصوم، مفترض الخطا، مفترض الطاعہ اور انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل سمجھتے ہیں، اور یہ تمام عقائد ان کے مذہب کی معتبر اور مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ میں کوئی لفظ اپنی طرف سے نہیں ملا رہا، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسے عقیدہ عقائد رکھتے ہوں وہ مسلمان نہیں ہیں، نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، نہ ان کا جنازہ جائز ہے۔ اگلا فقرہ بھی چلو پڑھ دیتا ہوں، اور نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے۔ یہ فقرہ بھی کوئی نہیں پڑھے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان عقائد کا قائل نہیں، تو اس مذہب سے برات کا اظہار کرنا اس کے لیے لازم ہے جس کے یہ عقائد ہیں، اور ان لوگوں کی تکفیر ضروری ہے، تکفیر کافر کہنا، جو ایسے عقائد رکھتے ہوں۔ جب تک وہ ایسا نہیں کرتا ان کو بھی ان عقائد کا قائل سمجھا جائے گا، اور اس کے انکار کو تقیہ پر معمول کیا جائے گا۔ میں نے ایک چھوٹا سا حوالہ پیش کر دیا ہے، اس پر غور کیجئے، فکر کیجئے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔